السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسعد اسرائیلی صاحب کی کتاب اجالوں کے قافلے سے آج 8واں باب زدی۔ جب سے احد کے لیے لشکر کی بھرتی شروع ہو گئی تھی، عمرو بن جموح کے دل کا چین ہی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ پیروں سے معذور تھے اور بوڑھے تھے، اسی لیے بدر میں بھی ان کی بھرتی نہ ہو سکی تھی۔ ان کے لڑکوں نے ان کے بدلے خود کو پیش کر دیا تھا، اور اب احد کا موقع آیا تو وہی لڑکے پھر آڑے آ گئے تھے۔ نہیں ابا، لڑکے کہہ رہے تھے، ہم آپ کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیں گے، آپ سے چلا تو جاتا نہیں ہے، اوپر سے بالکل بوڑھے بھی ہیں آپ، جہاد تو ہم جیسے نوجوانوں کے لیے ہے، آپ تو بس آرام کریں۔ مگر کیوں؟ عمرو بن جموح احتجاج کر رہے تھے۔ دین کی خاطر جان قربان کرنا کسی کا اجارہ تو نہیں؟ کیا لنگڑے عمرو بن جموح کو اپنے دین پر جان قربان کرنے کا حق نہیں؟ تم نے بدر میں بھی مجھے اس سعادت سے محروم رکھا، اور اب احد کی لڑائی میں بھی مجھے شریک نہیں ہونے دے رہے ہو۔ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، آپ پر میدان جنگ میں جانا ضروری نہیں، پھر آپ جانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہے ابا؟ ہم موجود ہیں، ہم آپ کے بیٹے آپ کی طرف سے جان قربان کرنے کے لیے۔ مگر عمرو بن جموح پر تو کوئی اور دھن سوار تھی۔ انہوں نے کونے میں رکھی لاٹھی اٹھائی اور افتہ و خیزہ حضور کے پاس چل دیے۔ لڑکھڑاتے، ٹھوکریں کھاتے اور ہانپتے ہوئے بوڑھے عمرو بن جموح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مسجد نبوی کی سمت آتے دیکھا، آپ دروازے کی سمت دیکھنے لگے، آس پاس بیٹھے ہوئے صحابہ بھی ادھر ہی دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور، عمرو بن جموح کہہ رہے تھے، بدر کی جنگ میں تو شرکت سے محروم رہا، کیا احد میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ عمرو، حضور نے نرمی سے کہا، تم معذور ہونا، تمہارے پیر صحیح و سالم نہیں ہیں، اوپر سے تم بوڑھے بھی ہو، تمہارے اوپر جہاد ضروری نہیں ہے عمرو۔ عمرو بن جموح اداس ہو گئے، اداسی کی لکیریں ان کے سارے چہرے پر پھیل گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، حضور، ہاں یہ میرا لنگڑا پیر ہی تو ہے جو میری ساری محرومیوں کا سبب بن گیا ہے، مگر کیا حرج ہے حضور اگر میں اپنے اسی پیر کے ساتھ جنت میں گھوموں پھروں؟ عمرو کے بے قرار جذبوں کو نظر انداز کرنا حضور کے لیے ممکن نہ رہا۔ میں اس شکستہ دل اور معذور بوڑھے کو آخر اس کی سب سے بڑی تمنا سے کیوں محروم کروں؟ یہ اپاہج اور کمزور بوڑھا اگر اپنے ٹوٹے پھوٹے جسم کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر رہا ہے، میں کیوں روکوں اسے، میں کیوں دھتکاروں اسے؟ ضرور آپ ضرور چلیں گے ہمارے ساتھ، کیوں نہیں؟ اگر آپ کو جنت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ کو میں کیوں روکوں؟ جانے کی تیاری کیجئے، ہتھیار سجا کر آئیے۔ اور عمرو بن جموح لاٹھی ٹیکتے ہوئے تیز تیز اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک آسودہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے، اپنے بیٹوں کو جب بتاؤں گا کہ حضور نے مجھے بھی اجازت دے دی ہے احد میں جانے کی، حیرت سے وہ تکتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر کتنے خوش تھے بوڑھے عمرو بن جموح۔ جاتے ہی عمرو بن جموح نے اپنے بیٹوں کو یہ خوشخبری سنائی، بیٹو، تم مجھے تانا دیتے تھے نا کہ تمہارا بوڑھا اور اپاہج باپ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا، تو لو آج میں احد میں جا رہا ہوں۔ مگر ابا، آپ تو معذور ہیں، ان کے بیٹوں نے کہا۔ ارے تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ عمرو بن جموح کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بڑے میاں میدان جنگ میں جائیں گے، دیکھ لینا راستے سے ہی بھاگ آئیں گے، یہ تم اتنی فکر کاہے کے لیے کرتے ہو؟ اے اللہ، تو جانتا ہے۔ عمرو بن جموح خدا کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، اس دل میں تیری رضا کے سوا اور کوئی تمنا نہیں، اور تیری جنت کے سوا کسی اور چیز کا اشتیاق نہیں۔ آج میں اس لنگڑے پیر سے جب گھر سے باہر نکلوں تو میری تمنا ہے کہ میرا سفر تجھ تک ہی پہنچ کر ختم ہو، اب مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹانا میرے اللہ۔
عمروں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ ان کی بیوی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بات بیٹوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہہ دی تھی، کیا وہ اپنے شوہر کو جانتی نہ تھی؟ کیا انہیں پہچانتی نہ تھی؟ ان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے کالے بال سفید کیے تھے۔ وہ سسک رہی تھی، مگر عمرو بن جموح کو کہاں فرصت تھی، وہ جھپٹ کر دروازے کے باہر چلے گئے تھے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں عمرو بن جموح اپنے لنگڑے پیر ہی سے اچھل اچھل کر کفار پر حملے کر رہے تھے، پلٹ پلٹ کر ان کے وار اپنے ہاتھوں پر روک رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے، مگر ان کی تلوار بجلی کی طرح چاروں طرف کوند رہی تھی۔ وہ بوڑھے تھے تو کیا ہوا، ان کے جذبے تو جوان تھے، ان کی تلوار کی دھار تو کند نہ ہوئی تھی۔ وہ تو آج اپنی جان قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر کے آئے تھے، اسی لیے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کے لڑ رہے تھے۔ خدا کی قسم میں صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم اس کی جنت کا مشتاق ہوں۔ ہر بار جب وہ آگے کو جھپٹتے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے اور کفار پیچھے ہٹتے چلے جاتے، اور آخر ایک تلوار نے عمرو بن جموح کو اسی خدا کے حضور پہنچا دیا جس سے ملنے کے لیے وہ بے قرار تھے۔ خون میں لتھڑا ہوا ان کا ٹوٹا پھوٹا وجود جب زمین پر گرے تب ان کے آخری لفظ یہی تھے، خدا کی قسم میں صرف اپنے اللہ کے خوشنودی کا مشتاق ہوں، خدا کی قسم میں اسی کی جنت کا مشتاق ہوں۔ شام ڈھلے جب جنگ نپٹی، لاشیں سمٹی جانے لگی تو حضور کو عمرو بن جموح کی لاش بھی نظر آئی۔ تو آخر بڑے میاں تم نے وہ چیز پا ہی لی جس کے تم بڑے آرزومند تھے، جس کے لیے بڑی دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر ایک اونٹ منگا کر آپ نے عمرو کی لاش اونٹ پر رکھوائی اور لوگوں سے کہا، جاؤ عمرو کی لاش ان کے گھر پہنچا دو تاکہ ان کے گھر والے آخری بار ان کو دیکھ لے۔ اور پھر اونٹ کو ہانکا گیا، لیکن سارے صحابہ ایک عجیب ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اونٹ نے اپنا رخ پھیر لیا تھا جیسے وہ مدینے سے ناراض ہو، جیسے وہ مدینے شہر کو دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ بار بار اونٹ کو کچوکے دیے گئے، مگر ہر بار وہ اپنا رخ میدان ہی کی طرف کر لیتا تھا، وہ مدینہ جانے کو تیار نہ تھا۔ لوگوں یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے، کیا عمروں نے چلتے وقت کوئی دعا مانگی تھی؟ ہاں انہوں نے دعا مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمروں کے کسی گھر والے نے بتایا، انہوں نے کہا تھا، یا اللہ اب مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹانا۔ تو بتاؤ خدا اس بوڑھے اپائج کی بات کیسے ٹالتا؟ لوگوں حضور ایک دم ہی رونے لگے تھے۔ اس کے بے قرار روح اپنے خدا کے آغوش میں پہنچ گئی ہے جس کے لیے اس نے بہت ضد کی تھی۔ پھر عمرو بن جموح کو گڑھا کھود کر یہیں اسی میدان میں دفن کر دو، یہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں جائے گا۔ عمرو بن جموح میدان احد میں ہی دفنا دیے گئے۔ دوسرے دن ان کی بیوی ان کی قبر پر آئی تو نہ جانے کیوں بہت دیر تک کھڑی رہی۔ شاید سوچ رہی تھی کہ تم کتنے ضدی تھے عمرو، لیکن کتنے خوش قسمت کہ تمہارے ناز تمہارے خدا نے اٹھائے ہیں۔ مگر ان کے یہ لفظ کسی نے سنے نہیں۔ دیکھنے والوں نے تو صرف اتنا ہی دیکھا کہ ان کا دوپٹہ ان کے آنسوؤں سے گیلا ہو گیا ہے، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ وحدت ویژن میں آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اس کتاب سے ہم اگلا باب سنیں گے۔ میں طیب ظفر وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔